बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल अपडेट में खुश आमदीद। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, साबिक वज़ीर आला पंजाब और मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के मामन खसूसी, साबिक यूसी वाइस चेयरमैन यूसी 45 चंगी सईदा और उम्मीदवार बराए चेयरमैन यूसी नौतिया मलिक मेहरबान अली अवान साहब। शुक्रिया भट्ट साहब, आपका आज आपने प्रोग्राम में मुझे दावत दी। थैंक यू सो मच। भट्ट साहब, मुल्क की सियासी सूरत हाल काफ़ी जो है वो दिलचस्प मरले में दाखिल हो चुकी है। एक तरफ मुस्लिम लीग नून अभी 3 माह हो गए हैं हुकूमत संभाले और मुश्किलात में वो फंसी हुई है, बल्कि आप कह सकते हैं मुश्किलात के भंवर में फंसी है। और दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हुकूमत को चलने नहीं दे रहे, क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात तो आपकी वजह है कि अभी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में जो उन्होंने हुकूमत को संभाला और पिछले 3 माह के अंदर जिस तरह उन्होंने मुल्क को इक़्तिसादी और इकानमी हालत से बाहर निकाला है और जो स्टिल निकाला जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत की और उनकी टीम की। और उन्होंने बड़ी कोशिश की है और स्टिल कोशिश कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कि अपने मुल्क के उन जो लोग हैं उनको उस भंवर से बाहर निकाला जाए, जो कि पिछली दौर की गवर्नमेंट जो थी, जनाब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जिन्होंने बातों की हद तक पूरी कौम को जो है वो बेवकूफ़ बनाया था और पूरी कौम को एक ही बात पे लगाया हुआ था। तो उस पूरे प्रेशर से जब हमें गवर्नमेंट मिली, जब हमने गवर्नमेंट को संभाला, तो बहुत ज़्यादा मसाइल के अंदर गिरी हुई गवर्नमेंट, आप ये समझें कि मुल्क जो है वो बिल्कुल ऐसी हालत पे पहुंच चुका था कि हमारी जो मार्केट थी वो क्रैश होने जा रही थी। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेर मियां शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुल्क को संभाला और आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीनों के अंदर नज़र आ रहा है कि मुल्क जो है वो तरक्की के रास्ते पे चल पड़ा है। बात की आपने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब तो मुल्क के हक में मुझे लगे ही नहीं कि वो शुरू से ही जो उनका तरीका था, चलता हंसता खेलता मुल्क जो है वो उसको उन्होंने रोका कंटेनर पे खड़े होकर कि जी मैं अपने मुल्क में दूध की नहरें निकाल दूंगा, बिजली का बिल कोई शख्स ना दे, मैं ये तो बिल्कुल गवर्नमेंट जो है वो खाती है। और इसके साथ साथ डॉलर जो महंगा होता है तो वो हुकूमत का वज़ीर आज़म चोर होता है। तो ये सारी बातें इमरान खान साहब ने जब एक अच्छी खासी गवर्नमेंट हमारी चल रही थी उसके ऊपर उन्होंने कंटेनर पर खड़े होकर की। फिर जब उनको अल्लाह ताला ने ये हुकूमत अता कर दी, वो वज़ीर आज़म रहे, तो आपने देखा कि पिछले जो 3.5-4 सालों में उन्होंने जो गुल खिलाए हैं, अब पूरी कौम जानती है कि उन्होंने चक्की के अंदर पिसा है हर गरीब शख्स को। अब जो है वो उसने जब देखा कि नवाज शरीफ साहब ने गवर्नमेंट को संभाल कर पूरे मुल्क को जो है वो संभाल लिया है, तो अब उसका क्या वतीरा है? अब उसका वतीरा ये है कि वो कहता है कि जी देखें ये 3 महीनों के अंदर नून लीग ने जो है वो महंगाई कर दी है, नून लीग ने जो है वो इतना प्रेशर आवाम के ऊपर डाल दिया है। भाई आप ये तो देखें, 3 महीनों में हमारे पास कोई जादू का चिराग नहीं था जिसे हम रगड़ लेते और मुल्क के अंदर एकदम खुशहाली आ जाती। ये सारी वो बातें हैं जो इमरान खान साहब ने कौम के साथ की हैं, ये सारे वो काम हैं जो वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम को जो धोखे में रखा है, ये सारी वो चीज़ें हैं। आज हम उन सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि बजट भी पेश हुआ, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क जो है वो तरक्की के रास्तों पर भी आ गया। ठीक है, महंगाई जो 3 महीनों के अंदर हुई, ये अगर हम गवर्नमेंट ना भी लेते, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये गवर्नमेंट ना टेक ओवर करती, ना लेती, तो इससे ज्यादा महंगाई होनी थी। ये तो हमने मैनेज किया है और चीजों को बेहतर किया है। ये सारी चीजें जो हैं जो अवाम के सामने वो रख के बैठे हैं कि जी देखें लोड शेडिंग इनके आने पर बढ़ गई, बिजली जो है इनके आने पर महंगी हो गई, पेट्रोल इनके आने पर महंगा हो गया। भाई ये सारी चीजें जो हैं ये वो वतीरा जो आपने 3.5 सालों में कर रखा था, ये उसका रिजल्ट है। हमने तो 3 महीने में ना तो कोई इंडस्ट्री चलाई है, ना ही हमने कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया है जिसे एकदम से जो है वो हम उठा लें। खजाना आप खाली करके चले गए, तोशा खाना से चोरियां आप करके चले गए, मुल्क को तबाह बर्बाद आप करके चले गए। अब जो है वो अवाम को आप ये मैसेज दे रहे हैं कि देखें जी मैं नहीं कुछ कर सका तो ये 3 महीनों में। तो मैं इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये खुला मैसेज देता हूँ
کہ جی آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں، انشاءاللہ اگست کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ملک کو چلانا جانتی ہے، وہ ملک کو کیسے بہتر کرے گی۔ انشاءاللہ مہنگائی بھی کنٹرول ہوگی، پیٹرول بھی نیچے آئے گا اور ڈالر بھی نیچے آئے گا، جو کہ ناممکن چیزیں ہیں، انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے۔ ایک چیز بڑی اہم ہے جی، ڈالر جو عمران خان صاحب کی حکومت کا ختم ہوا تھی، جب ان کی حکومت اس وقت 184 پہ تھا، آج 210 پہ ہے، یہ ڈالر اوپر کیوں جا رہا ہے؟ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے، ماشاءاللہ آپ بڑی نظر رکھتے ہیں ان باتوں کے اوپر۔ میں آپ کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب ہم نے عمران خان کو گورنمنٹ دی تھی تو ڈالر کا ریٹ جو تھا وہ 107 روپے تھا، اور جب عمران خان نے یہ گورنمنٹ چھوڑی تو اس وقت ڈالر کی قیمت بقول آپ کے کہ 184 تھی، 184 نہیں تھی، 186 تھی۔ چلیں میں 184 کو کنسیڈر کرتا ہوں کہ 184 تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس 3.5 سالوں میں جو ڈالر کی قیمت بڑھی وہ آلموسٹ جو ہے وہ 75 ڈالر جو ہے وہ بڑھا، اور ہمارے پاس 3 مہینوں میں اگر 10 روپے ڈالر بڑھا ہے تو یہ بھی جو ان کے جو پچھلے کرتوت ہیں ان کو سنبھالتے ہوئے ہم نے اس ڈالر کو کنٹرول کیا اور بہتر طریقے سے ہم نے اپنے ملک کو چلایا۔ تو بات یہ ہے کہ یہی بات میں قوم کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہی بات جو ہے میں اپنے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں، یہی بات ہم اپنی قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ فرق یہ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ 3.5 سالوں میں جو ڈالر کی حالت کرتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ مہنگائی کی جو حالت کرتا ہے 200% مہنگائی کی ہے اس نے 3.5 سالوں میں۔ آپ عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب نے یہ کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جب حکومت سنبھالی تو اس وقت جو ملک کے اوپر قرضہ تھا وہ $25,000 تھا، اور جب اس نے یہ حکومت 3.5 سال چھوڑی تو 55,000 ارب ڈالر تھا۔ یہ جو قرض ہے ہم نے لیا 72 سالوں میں۔ وہ بات کرتے ہیں نا 72 سال ملک کو انہوں نے لوٹا، وہ بھائی آپ نے تو ایک نیریٹو چلوایا لوٹنے کا کہ ملک کو لوٹ کے کھا گئے، ملک کو یہ کر کے چلے گئے۔ آپ ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہیں 72 سال، چلے ہم مان لیتے ہیں کہ 72 کے 72 سال پاکستان مسلم لیگ نون نے گورنمنٹ کی ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اس پورے ٹینور کے اندر 23 جو ہیں وہ وزیر اعظم گزرے ہیں، جس میں عمران خان صاحب بھی شامل ہیں۔ اب 23ویں وزیر اعظم جو ہیں وہ میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں۔ تو اس سے پہلے جو 22 وزیر اعظم ہیں ان ہر وزیر اعظم کا اپنا اپنا ٹینور ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ 72 کے 72 سال ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون کے کھاتے میں ڈال دیں۔ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ چور ہیں، آپ ڈکیت ہیں، آپ نے ملک کو لوٹا ہے، 72 سالوں میں آپ نے ملک کو لوٹا، 72 سالوں میں اپنے قرضے چڑھا دیے۔ میں آپ کی اس بات کو مان بھی اگر میں مان لیتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے 72 سالوں میں 25,000 ارب ڈالر قرضہ لیا ہے، جو ٹوٹل قرضہ ہے ملک کے اوپر، اور جناب عمران خان جو سابق وزیر اعظم ہیں انہوں نے 3.5 سالوں میں 55,000 ارب ڈالر تک یہ قرضہ پہنچا دیا۔ اب اس کی یہ جسٹیفیکیشن کیا دیتے ہیں؟ آپ میڈیا کے اوپر بیٹھتے ہیں، آپ پبلک کے سامنے کیا بات رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں جی کہ وہ جو آپ نے قرض لیا تھا اس قرض کی جو قسط دینی تھی وہ ہم نے دی۔ بھائی خدا را آپ عوام کو اتنا بیوقوف نہ بنائیں، اگر اس کی 25,000 ارب ڈالر کی جو قسط بنتی ہے وہ 5,000 ارب ڈالر بنتی ہے، تو آپ نے کتنی قسط دے دی؟ آپ نے اس قرضے کو 55,000 ارب ڈالر پر لے کر چلے گئے۔ آپ نے چلیں میں مانتا ہوں کہ آپ نے ملک چلانا تھا، آپ نے قرضہ لے لیا۔ قرضہ کیوں لیتے ہیں ہم لوگ؟ قرضہ اس لیے لیتے ہیں کہ ہم اپنے عوام کو خوشحالی دلا سکیں۔ قرضہ ہم اس لیے لیتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو چلا سکیں۔ قرضہ ہم اس لیے لیتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہماری جو ضروریات ہیں ہماری قوم کی، ہمارے ملک کی، وہ ہم پوری کر سکیں۔ تو کیا آپ نے وہ پوری کی؟ کیا آپ نے پیٹرول سستا کیا؟ آپ نے 35,000 ارب ڈالر قرضہ لیا۔ عمران خان صاحب آپ نے جو 35,000 ارب ڈالر قرضہ لیا اس کی جسٹیفیکیشن مجھے دیں۔ آپ بتائیں قوم کو کہ وہ 35,000 ارب ڈالر اگر آپ نے قرض لے لیا، ملک کے نام پر لیا، ملک پاکستان کو بنانے کے نام پر لیا، تو آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ کون سی آپ نے موٹر وے بنا دی؟ کون سی آپ نے میٹرو چلا دی؟ کون سی آپ نے اورنج ٹرین چلا دی؟ کون سا آپ نے ملک کے لیے ڈیم بنا دیا؟ کون سا آپ نے ملک کے لیے کوئی ایسا پروجیکٹ لگا دیا جس سے ہمیں لگے کہ یہ جو قرضہ تھا جو آپ نے لیا ملک کے لیے لیا اور وہ فلاں جگہ پر آپ نے لگایا؟ کچھ ایسی اس کے پاس جسٹیفیکیشن نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جی میں نے جو پچھلے قرض تھے اس پہ قسطیں ادا کی ہیں۔ تو بھائی خدا را قوم کو اتنا بیوقوف نہ بنائیں۔ آپ نے 35,000 ارب ڈالر قرضہ بھی لے لیا 3.5 سالوں کے اندر، آپ نے غریب کے اوپر جو مہنگائی کا بوجھ ڈالا وہ 200% ڈال دیا۔
آپ اگر چینی جو ہے وہ 60 روپے کلو لے رہے تھے تو وہ 140 روپے پہ لے کر چلے گئے. آپ نے جو آٹا تھا وہ کہاں پر لے کر چلے گئے؟ یہ غریب کی ضرورت تھی، آپ اس کو اوپر لے کر چلے گئے. آپ نے نہ تو غریب کو فیسیلیٹیٹ کیا، نہ تو آپ نے کوئی ایسا سسٹم عطا کیا ملک کے اندر کہ جس سے غریب کو فائدہ ہو سکے. آپ نے ملک کے لیے کچھ بھی نہیں کیا 3.5 سالوں میں. 3.5 سال صرف آپ نے قرضے لیے. 3.5 سالوں کے اندر آپ نے عیاشیاں کی، آپ کے منسٹروں نے عیاشیاں کی، آپ کے جو فرا گوگی ہے انہوں نے زمینیں پرچیز کی، انہوں نے یونیورسٹیز کے اندر اپنا وہ اونرشپ لیا، انہوں نے یہ سارے کام کیے. آپ کی آنکھوں کے نیچے ہوتے رہے اور آپ جو ہیں وہ ایک مومن اور قاری بن کر پوری قوم کو جو ہے وہ دھوکہ دیتے رہے. اب یہ دھوکہ جو ہے عوام کی سمجھ میں آ چکا ہے. اب عوام جو ہے انشاءاللہ دھوکے میں نہیں آئے گی. جی ناظرین، ابھی ہم ایک بریک لیتے ہیں چھوٹی سی، اور اس کے بعد پھر آتے ہیں. ویلکم بیک کیپٹل اپڈیٹ. ملک صاحب، پنجاب کی سیاست پہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے، اور آپ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور موجودہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کے ساتھ معاون خصوصی بھی رہے ہیں. تو ابھی پنجاب کی صورتحال جو ہے وہ بڑی ڈفرینٹ ہو چکی ہے، اور وہاں پہ دو بڑی پارٹیوں کے اندر ایک سمجھ لے کہ جنگ چھڑی ہوئی ہے، اقتدار کی جنگ. اور ابھی حمزہ شہباز شریف جو ہیں وہ اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں، موجودہ وزیر اعلیٰ بھی ہیں، اور ان کو وزیر اعلیٰ کا اعتماد کا ووٹ بھی لینا پڑ رہا ہے. اور اس طرف دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ضمنی الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پنجاب سے اگلا وزیر اعلیٰ کون؟ دیکھیں جی، بالکل پنجاب جو ہے وہ ایک بہت بڑا صوبہ ہے پاکستان کا، اور پنجاب جو ہے وہ سیاست میں پنجاب کو ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے. باقی جو ممالک ہیں آپ کے ساری باقی جو صوبے ہیں، آپ کو سب سے اہم صوبہ جو ہے وہ پنجاب ہے. تو رہی بات کہ میاں حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہیں، اور وہ انشاءاللہ وزیر اعلیٰ رہیں گے. یہ تو ابھی ایک کرسی اور اس کی حبس ہے ان کے اندر، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو شرم آنی چاہیے. ان کو یہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جب ایک ملک راستے پہ چلتا ہے وہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو نہ آپ خود کچھ کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کسی کو کچھ کرنے دیتے ہیں. تو ابھی حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ضمنی الیکشن جو 17 کے اس کے رزلٹ آنے کے بعد ہمارے پہلے بھی نمبر پورے تھے اور اب بھی نمبر پورے ہوں گے، اور انشاءاللہ 22 کو جو ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ میاں حمزہ شہباز صاحب ہی ہوں گے انشاءاللہ. جی ناظرین، ابھی ہم ایک بریک لیتے ہیں چھوٹی سی، اور اس کے بعد پھر آتے ہیں. ہر گھر ہر کچن کی بنیادی ضرورت الیکٹرانکس مصنوعات، معیاری الیکٹرانکس مصنوعات صرف مغل الیکٹرانکس پر، جہاں آپ کو ملے ضروریات زندگی کی تمام چیزیں نقد اور آسان اقساط پر. فریج، اے سی، واشنگ مشین، ڈرائر، پنکھے، LED، اسٹائلش چولہے، ہیٹر، گیزر، موبائلز، موٹر سائیکل، پلاسٹک کی کرسیاں، ٹیبل اور بہت کچھ مناسب ترین ریٹس اور اعلیٰ کوالٹی کے ساتھ. ویرائٹی سب سے زیادہ اور ریٹس سب سے کم. مغل الیکٹرانکس. ایڈریس ابو تراب مارکیٹ، نزد گرلز ہائی اسکول، جھنگی سیدہ، اسلام آباد. 0306 5552 656 and 051 5494 311. ویلکم بیک کیپٹل اپڈیٹ. آپ حلقہ NH7 سے بلانگ کرتے ہیں. تو حلقہ NH7 میں 2 بار ممبر قومی اسمبلی منتخب ہونے والے اور 1 بار وفاقی وزیر رہنے والے اور 2 انتہائی اہم وزارتیں لینے والے اسد عمر صاحب تھے. تو آپ نے اس 10 سالہ دور اقتدار میں اسد عمر صاحب کے 10 سالہ دور میں آپ نے حلقہ NH7 میں کیا تبدیلی دیکھی ہے؟ انہوں نے کیا پروگرام، کیا پروجیکٹ لگائے ہیں یہاں پہ؟
دیکھیں جی، میں تو اسد عمر صاحب کو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ممبر قومی اسمبلی کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، لیکن میں اس سے بڑھ کے ان کو دیکھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ڈپٹی پرائم منسٹر رہے ہیں، اور اتنی ان کی ورتھ ہے پارٹی کے اندر بھی، اور اسلام آباد کی یہ جو عوام ہے، انہوں نے یہ جو سہرا ہے، یہ جو پگڑی ہے، وہ اسد عمر صاحب کے سر پہ رکھی تھی، اور عوام کی یہ توقع تھی کہ اسد عمر صاحب جو ہیں اس علاقے کے لیے بہتر کام کریں گے۔ ان کی حکومت ہے، اور اس حکومت کے درمیان جو ہمارا NA-54 ہے، یہ ایک بہت خوبصورت ان کا یہ حلقہ بن جائے گا، کیونکہ وہ ایک ڈپٹی پرائم منسٹر کی سیٹ پہ کام کر رہے تھے، وہ پارٹی کے اندر ایک بہت زیادہ اہم، بہت خاص اہم عہدے پہ وہ تھے۔ انہوں نے اپنے حلقے کو کیا دیا، آپ کا یہ سوال تھا، تو میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے یہ دیا کہ جو ہمارے حلقے کے لوگوں کا اپنا فنڈ تھا، جسے PSDP فنڈ کہتے ہیں، جسے آپ ہمارے حلقے کے لوگ جو اسلام آباد کے اندر رہتے ہیں، جو 54 کے اندر رہتے ہیں، جو انہوں نے اپنے اوپر جو ٹیکس دیتے ہیں، جسے سیلز ٹیکس آپ کہتے ہیں، اس کو PSDP فنڈ کہتے ہیں، جیسے آپ اپنے گھر کی خرد و اشیاء خریدتے ہیں، آپ نے ماچس کی ایک ڈبی خریدتے ہیں، اس کے اوپر بھی آپ ٹیکس دیتے ہیں، اپنے گھر کے اندر چینی، آٹا، دالیں، جو بھی حتیٰ کہ بجلی کا بل، جو بھی چیزیں لیتے ہیں، اس کے اوپر ایک ٹیکس دیتے ہیں۔ وہ ٹیکس جو ہے وہ اسی حلقے میں، ٹیکنیکلی اسی حلقے میں لگتا ہے، اور وہ صرف اور صرف ڈیولپمنٹ کے لیے لگتا ہے۔ آپ گلی بنا لیتے ہیں، آپ سیوریج نالا بنا لیتے ہیں، اس سے آپ روڈز بنا لیتے ہیں، گلیاں پکی کر لیتے ہیں، یہ وہ فنڈ ہوتا ہے۔ سوائے اس فنڈ کے، اس فنڈ کو استعمال کرنے کے علاوہ اسد عمر صاحب نے نہ تو اس حلقے کی جو بنیادی سہولیات ہیں ان کو فوکس کیا، نہ ہی اس کے اوپر دیکھا۔ آپ نے یہ دیکھا کہ اسد عمر صاحب اس حلقے کے MNA ہیں، اس حلقے کے منسٹر بھی رہے ہیں، یہ حلقہ ان کا ہے، اس حلقے کی وجہ سے ان کی پہچان ہے۔ نہ تو انہوں نے متاثرین جو تھے ہمارے G14 اور باقی جو اس ایریے کے اندر جو سیکٹرز آتے تھے، جو متاثرین تھے، ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی، نہ وہ وہاں کھڑے ہوئے، نہ ہی انہوں نے اس علاقے کے اندر ایک پانی کا درینہ معاملہ جو تھا پورے NA-54 کے اندر، ہمارے جو دیہی علاقے بہت زیادہ لگتے ہیں، اس کے اندر پانی کا بہت زیادہ مسئلہ تھا، انہوں نے پانی کے اوپر کوئی کام نہیں کیا۔ صرف اور صرف انہوں نے جو کام کیا ہے وہ یہ کام کیا ہے کہ جو ہمارے پہلے کے پروجیکٹ تھے، جو پہلے کے پروجیکٹ ہمارے پڑے ہوئے تھے، جیسے ہمارے سکولز کا اور کالجز کے تھے، وہ پروجیکٹ جو تھے وہ پچھلے 5 سالہ دور کے تھے، وہ جو پڑے ہوئے تھے ان کے افتتاح اور تختیاں لگائی ہیں۔ اور اسد عمر صاحب جن کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گلی کے اندر بورڈ لگاتے ہیں افتتاح کا، یہ تو ان کو وفاقی وزیر ہونے کے ناطے یہ والا بورڈ تو ان کو جچتا ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا بورڈ لگائے۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ میگا پروجیکٹ کرتے، کوئی ایک بڑی انٹرنیشنل ہاسپٹل لے کر آتے اس اپنے حلقے کے اندر، کوئی پانی کا ایک میگا پروجیکٹ کرتے، چونکہ لوگوں کو ضرورت ہے۔ اور دیہی علاقے کے اندر جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے، میں سمجھتا تھا کہ ان کو ہر یونین کونسل کے اندر یہ لگانے چاہیے تھے، جو کہ انہوں نے نہیں کیے۔ اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ NA-54 کے اندر ہم ایک بہت بڑی اچھی جو ہے وہ سرکاری ہاسپٹل بھی لے کے آئیں گے، بیسک ہیلتھ یونٹ بھی انشاءاللہ بنیں گے۔ آج کا میرا انٹرویو آپ ریکارڈ کر رہے ہیں، انشاءاللہ میں دوبارہ آپ سے ملوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، یہ ترقی ہوتی ہے۔ یہ کوئی ترقی نہیں ہے ملک کی یا اپنے علاقے کی کہ جی آپ صرف گلیاں بنا دیں اور اس کے اوپر آپ اپنے بینر لگا دیں کہ ہم نے بہت زیادہ ترقیاتی کام کیے۔ ترقیاتی کام جو ہوتے ہیں وہ اہل علاقہ کے لیے ہوتے ہیں، اہل علاقہ کی عام سہولیات کے لیے ہوتے ہیں۔ اس میں آپ کی بچیوں کے کالج ہیں، آپ اس کے اندر چھوٹے جو سکولز ہیں وہ بڑے ضروری ہیں ایجوکیشن کے لیے، بیسک ہیلتھ یونٹ ضروری ہیں، آپ کے علاقے کے لیے ہاسپٹل ضروری ہے، آپ کے علاقے کے لیے جو پانی کا اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ آپ اسلام آباد کو 2 حصوں میں اسد عمر صاحب نے تقسیم کیا تھا، ایک پرائرٹی 1 پہ رکھا تھا اور ایک سیکنڈ جو دیہی علاقہ تھا اس کو انہوں نے عام طرز پہ، کیونکہ یہ لوگ جو دیہی علاقے کے ہیں یہ ڈول کی تاب پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کام ہو گیا ہے۔ تو اسد عمر صاحب نے جو سلوک کیا ہے اس علاقے کے ساتھ، دیہی علاقے کو الگ کیا ہے اور شہری علاقے کو الگ کیا ہے۔ شہری علاقے کے لیے پبلک سیکریٹریٹ انہوں نے الگ رکھا ہے اور دیہی علاقے کے لیے انہوں نے الگ رکھا ہے۔ تو انہوں نے اپنے ادوار کے اندر جو اس حلقے کو دینا تھا وہ نہیں دے سکے۔ آپ سابق وائس چیئرمین بھی رہے ہیں UC لیول، اور آپ نے UC سطح پہ بہت سارے کام بھی کرے، اور آپ ایک آزاد کینڈیڈیٹ کے طور پہ آپ سامنے آئے اور آپ نے الیکشن کیا۔ ابھی آمدہ بلدیاتی الیکشن 2022 جو کہ ابھی 1-2 ماہ کے اندر منعقد ہونے والے ہیں، تو
تو اس میں آپ پارٹی کی موجودہ جو آپ کی صورتحال ہے اور ملک کی صورتحال ہے تو اس میں آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن میں، کیونکہ پچھلے اگر الیکشن کو دیکھا جائے تو اس میں بھی آزاد کینڈیڈیٹ جو تھے وہ زیادہ تعداد میں آگے آئے تھے اور نون لیگ کے جو ٹکٹ ہولڈر تھے وہ پیچھے رہ گئے تھے اور پی ٹی آئی کے بھی چاند ایک آگے آئے تھے، تو ابھی جو موجودہ کیا پوزیشن ہے، آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں، یہ تو پارٹی پالیسیز ہوتی ہیں. پارٹی کی جو پالیسی ہے اس کے مطابق آپ جب ٹکٹ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تو بے شک وہ ایک یونین کونسل کے چیئرمین کا ٹکٹ ہو یا ایک ایم این اے کا ٹکٹ ہو، آپ کو اس پہ نظر رکھنی چاہیے کہ جی پارٹی کو نظر رکھنی چاہیے کہ جی آپ جس شخص کو ٹکٹ دے رہے ہیں وہ اپنے لیے اپنے حلقے کے اندر اس کی بات رکھتا ہے، اور کیا آیا اس کے ساتھ کوئی جو باقی جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ ناراض تو نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں کنسیڈر کی جاتی ہیں. میرا جو پہلا الیکشن تھا، میں جو آزاد کھڑا ہوا تھا، اس میں بھی یہی وجہ تھی کہ میری چونکہ وقت تھی، میں الیکشن ون کرنا چاہتا تھا اور میں نے ون بھی کیا الحمدللہ، آزاد ہو کے میں نے ون کیا. لیکن پارٹی قیادت کی جو نظر ہے وہ تھوڑی سی مضبوط نہیں تھی اس کینڈیڈیٹ کے اوپر، وہ ایک ہی اس کینڈیڈیٹ کے اوپر فوکس آ کے بیٹھے تھے. میں تو پارٹی کینڈیڈیٹ کو یہی کہوں گا اور پارٹی کے جو ہمارے سینئرز ہیں میں ان کو یہی گزارش کروں گا کہ آپ ٹکٹ دیتے ہوئے آپ حلقے کی جتنے بھی جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کی جو ناراضگی ہیں ان کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم سے سامنے لے کر آئیں. تو دوسری یہی بات، آپ کہتے ہیں کہ الیکشن کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، تو اس دفعہ بلدیات کا جو الیکشن ہے وہ اسلام آباد کے اندر کلین سویپ کریں گے ہم، اور آپ دیکھیں گے کہ جو کینڈیڈیٹ اب تک ہم نے چوز کیے ہیں یونین کونسل چیئرمین جو ہیں وہ ہم نے جو چوز کیے ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کام کرنے والے ہیں، وہ خدمت کرنے والے ہیں، پوری پارٹی کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں اور پارٹی سے ہٹ کے اہل حلقہ میں بھی وہ اپنا کام کرتے ہیں اور جاری رکھے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اچھے طریقے سے کلین سویپ کریں گے. پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن میں اسلام آباد کے اندر ایک خوبصورت میسج دے. جی ناظرین، ابھی ہم ایک بریک لیتے ہیں چھوٹی سی اور اس کے بعد پھر آتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. نوول الیکٹرانکس کی جانب سے اہل اسلام کو عید کی خوشیاں مبارک. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک پاکستان کو اور عالم اسلام کو ترقی عطا فرمائے، آمین. ایڈریس برانچ نمبر 1 ابو تراب مارکیٹ نرس گرلز ہائی اسکول جنگی سیدہ اسلام آباد. برانچ نمبر 2 بالمقابل کاظمی پلازا اسلام آباد ہومز شیر شاہ سوری روڈ جنگی سیدہ اسلام آباد. 0306 555 2656. ویلکم بیک کیپٹل اپڈیٹ. ابھی ملک کی موجودہ صورتحال، مہنگائی کی جو عروج پہ ہے، ڈالر کے اوپر چار چکا ہے، پیٹرول کی قیمتیں، اشیاء خود و نوش کی قیمتیں جو ہیں ان میں بھی بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے. تو اس صورتحال میں بلدیاتی الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ اپنے حلقے کے حساب سے یا اسلام آباد کے عوام کو کیا میسیج دیں گے کہ وہ بلدیاتی الیکشن میں کس طرح سے پارٹیسپیٹ کریں اور کیا چیز جو ہے وہ سامنے رکھ کے جو کسی بھی کینڈیڈیٹ کو، کسی بھی پارٹی کو جو ہے وہ چوز کر کے اس کو الیکشن میں جو ہے وہ ووٹ کریں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مہنگائی ہے وہ عوام جانتی ہے کہ مہنگائی کی جو وجہ ہے وہ کون ہے. یہ پوری قوم کو پتہ ہے، یہ پوری قوم کے ہر بچے کو پتہ ہے کہ مہنگائی کا جو سہرا ہے، یہ جو ملک کے اوپر جو ابھی پریشر ہے مہنگائی کا، یہ جو پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، یہ جو ڈالر اوپر جا رہا ہے، اس کی کارستانی کے پیچھے کون ہے. یہ تو بچے کو پتہ ہے کہ عمران خان نے جو 3.5 سال اس ملک کو لوٹا ہے اور دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے، یہ سارے کا سارا جو وہ اسی کا کیا درا ہے جس کو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے آج فیس کر رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ ہم شاباش دینے کے مستحق ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو کہ جنہوں نے اپنی پارٹی کی عزت کو نہیں دیکھا، جنہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم
इस वक्त गवर्नमेंट ले रहे हैं, जब मुल्क जो है वो क्रैश होने की पोजीशन पर है और हमारी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो जाएगी, हमारी पार्टी के अंदर जो है हमारे जो लोग हैं वो हमें क्या कहेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, हमने मुल्क को देखा, हमने पाकिस्तान को देखा, हमने पाकिस्तान को बचाने के लिए अपनी पार्टी की जान कुर्बान कर दी है, हमने पार्टी को सामने लेकर आ गए, हमारी पार्टी ने टेक ओवर किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के शुक्र अदा करते हैं कि रब करीम की ज़ात ने जो हमें ये जिम्मेदारी सौंपी है, 3 महीनों के अंदर हमने अपने मुल्क को जो है वो पाँव के ऊपर खड़ा किया है। और आने वाले जो आपको 3 महीने हैं उसमें लगेगा कि इंशाअल्लाह हम एक अच्छे तरीके से मुल्क को आगे लेकर जाएंगे और बेहतर से बेहतर लेकर आएंगे। आपने देखा इस्लामाबाद के अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जब उन्होंने चार्ज लिया, अपना ओहदे का हल्फ लिया, तो उसके साथ ही उन्होंने सबसे पहले तो जो हमारी इतने अरसे से मेट्रो जो थी वो यहाँ से एयरपोर्ट तक बंद थी, आपने उसका इफ्तिताह किया और उसको चला दिया। आज आप देखें जाके एयर कंडीशन गाड़ी के अंदर लोग एयरपोर्ट से इस्लामाबाद तक ट्रैवल कर रहे हैं। आज हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक और जो है वो ट्रांसपोर्ट का एक बाराकाऊ से जो 0 पॉइंट और पिम्स हॉस्पिटल है यहाँ तक का एक रूट का इफ्तिताह कर दिया है। इसी तरह रवाद से इस्लामाबाद। तो देखें आवाम को भी हमारा साथ देना होगा और हुकूमत जो है वो जितना कर सकती है अपनी आवाम के लिए वो करेगी। अब एक शख्स है वो खुद से आसाइश लेता है, वो खुद से अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाता है और यहाँ से वो बाराकाऊ जाता है, वो यहाँ से एयरपोर्ट जाता है अपने इंजॉयमेंट करने के लिए, तो हम उसको रोक नहीं सकते, वो जाए, हम उसको कहते हैं वो जाए। लेकिन हम जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, जो ये समझते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, तो ये एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत खूबसूरत तरीके से, ये मैं सिर्फ इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, ये पूरे मुल्क के अंदर ऐसा ही डिज़ाइन है। आपकी ऑरेंज ट्रेन चल रही है, आपकी मेट्रो चल रही है, आपकी इसके साथ साथ मोटरवे जो है वो चल रही है, और जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है हम इसको बेहतर करने जा रहे हैं ताकि लोगों के ऊपर जो बोझ है वो कम पड़े। लोग जो है वो गाड़ियाँ जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें ताकि उनका बजट जो है वो बेहतर हो। आपने देखा पूरी दुनिया के अंदर, मैं अभी लंदन जाता हूँ तो मैं वहाँ देखता हूँ कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो अपनी गाड़ी रेलवे स्टेशन के ऊपर पार्क करते हैं और फिर ट्रेन पे सफ़र करते हैं। तो हमारी जो आदत है वो ऐसी आदत है, शाही आदत है। हम चाहते हैं कि जी मेरे पास प्राडो हो, गाड़ियाँ हों 3-4 और हम जहाँ जाएं, तो उसके लिए तो आपको ज़ाहिर खर्च करना है। लेकिन अगर कौम साथ दे, अगर आवाम साथ दे, तो ये पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा नीचे आ सकती हैं। आप अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें ताकि आपका वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्टर है वो भी टैक्स पे करेगा मुल्क के अंदर, आपका भी थोड़े पैसों में आपका सफ़र हो जाएगा। यहाँ से आप पब्लिक सेक्रेटेरिएट तक जाते हैं तो 20 रुपये आपके खर्च होते हैं, अगर वही आप अपनी गाड़ी पे जाते हैं तो आप 500 रुपये का पेट्रोल लगाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये आवाम के साथ मिल के ही होती हैं। लेकिन हम जो है वो बल्दियात में जब इलेक्शन में जाएंगे तो हम आवाम को ये ज़रूर बताएंगे कि हम जो है वो मुल्क को बेहतर करने के लिए आए हैं, हम मुल्क और इलाके को बेहतरी के लिए इंशाल्लाह काम करेंगे। रही बात आपका सवाल ये था कि क्या लोग क्यों वोट जो है वो अपने बल्दियाती नुमाइंदे को देंगे। देखें ये इलेक्शन जो है बल्दियात की अगर आप बात करते हैं तो ये कौमी इलेक्शन नहीं होते, ये इलाकाई इलेक्शन होते हैं। ये बल्दियात के अंदर इस इलेक्शन को सेट किया जाता है और बल्दियात और इलाकाई इलेक्शन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इलाके के जो लोग हैं, उस यूनियन काउंसिल के लोग हैं, वो ये देखते हैं कि जो उनका कैंडिडेट है जिसको वो वोट देने जा रहे हैं वो PTI का है, काफ लीग का है, पीपल्स पार्टी का है या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। जिस पार्टी का भी वो कैंडिडेट है, क्या वो इतना विजन रखता है कि वो अपने इलाके की नुमाइंदगी कर सके, क्या वो इतना विजन रखता है कि अपने इलाके का जो उसका एरिया है वो उसको वो बेहतर से बेहतर कर सके। तो ये जो इलाकाई वोट होते हैं, जो बल्दियाती वोट होते हैं, ये पार्टी की भी वोट की इसमें काफ़ी अहमियत होती है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसको इलाकाई तौर पर देखते हैं और वो अपना कैंडिडेट चूज़ करते हैं जो कि विजन रखता हो, जो कि इलाके की बेहतरी के लिए काम करना जानता हो। बस अब आपको बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती मसरूफियात के वक्त में से आपने वक्त निकाला और आज आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। वेलकम सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।